2015 میں جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب کو ایک کال آتی ہے آصف علی زرداری کی کہ آپ پلیز ہماری پارٹی جوائن کریں, ہم آپ کو لا منسٹر لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے بغیر سوچے انہوں نے کہا کہ جی کیوں نہیں. یوٹیلائزیشن فیکٹر انڈیا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اس چیز کا, وہ ان کے بھی ایک میجر ہے, وہ دیکھیں وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے, تو وہ بھی ہیں بیٹھے ہوئے. جو جماعت اسلامی انہوں نے اپنی آئیڈیالوجیز کے اوپر بڑا کمپرومائز کیا ہے, اسپیشلی اگر کراچی کے ان کے آپریشنز دیکھے جائیں. فار ایگزامپل چاندنی شاہ جو ٹرانسجینڈر ان کی ایک ممبر تھی, یہ سب کرنے کے باوجود میئر نہ بننا تھوڑا ان کے لیے ڈس اپوائنٹنگ ہوگا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. پاکستان میں جدھر بھی دیکھا جائے اس وقت ایک طوفان کا سماں ہے. اس کے اوپر ہم زیادہ بات کریں گے کہ کون کون سا طوفان ہے. اس سے پہلے میں آپ کو اپنے پینل سے انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عدیل سمر. السلام علیکم. جو ہماری پہلی سٹوری ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر فار سم ریزن کور نہیں کی جا رہی اتنی, لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹی ایل پی جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ شروع کیا ہے, پاکستان بچاؤ مارچ. پہلے بھی ویسے یہ کر چکے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا کہ اس سال کتنی دفعہ یہ آنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ پیٹرولیم پرائسز ہوں گی, انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن اب عافیہ صدیقی کی ریلیز کے اوپر بھی بات کر لی ہے. عائشہ, آپ نے اس کے اوپر سیریز بھی کی ہوئی ہے, آپ کی ابھی ریسنٹلی بات بھی ہوئی تھی ان کی بہن سے. آپ کا کیا خیال ہے ان کے ڈیمانڈ کرنے سے, جتنی یہ کمپلیکس سچویشن ہے پاکستان میں تو بڑا اسے سمپلیفائی کیا جاتا ہے, کیا یہ کوئی سبسٹینسو چیز ہے؟ اچھا, آئی ڈونٹ نو ٹو مچ اباؤٹ کہ یعنی ٹی ایل پی اور عافیہ صدیقی کا کتنا ریلیشن ہے آپس میں. جہاں تک یعنی جو کلیئر پولیٹیکل افیلیشن ہے عافیہ موومنٹ کی, وہ زیادہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق کے ساتھ ہے. سینیٹر مشتاق گئے بھی تھے وہاں پہ عافیہ صدیقی سے ملاقات کرنے, اور آئی تھنک کہ بیبی از جسٹ ون وے آف ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹینشن, بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے یعنی ابھی تک کس طرح سے وہ اس بات کو مینیفیسٹ کس طرح سے کریں گے, رائٹ. وہ یہاں پہ ہے نہیں, اور جہاں تک گورنمنٹ کا سپورٹ ہے وہ تو ان کی فیملی آلریڈی وہ کر چکی ہے. سو اٹس آئدر ٹو انڈرمائن دا پروگریس دیٹ از بینگ میڈ, بیکاز ٹی ایل پی جو ہے وہ یو ایس میں اسپیشلی ایک رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ گروپ مانا جاتا ہے. تو یا تو اٹس گوئنگ ٹو انڈرمائن اٹ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ دا. ویسے عائشہ نے بڑا انٹرسٹنگ وہ پوائنٹ اٹھایا کہ اٹینشن لینے کے لیے. عدیل, جس طرح میں نے پہلے بات کی, 27 فروری کو 2023 میں انہوں نے اپنا ایک کراچی ٹو اسلام آباد کا اناؤنس کیا تھا, اس کے بعد مئی میں بھی کیا تھا, اور اس وقت تو یہی تھا, انفلیشن تھی, پیٹرولیم تھی, اور اب یہ ایڈ کیا گیا. کیا یہی وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک طریقے سے انہیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر لوگوں کے درمیان جو ایک ہوتا ہے نا کہ یار بڑا مارچ آ رہا ہے تو یہ حالات خراب ہوں گے, کچھ اس ٹائپ کا کوئی پریشر گورنمنٹ کے اوپر ڈالا جا سکے؟ یار نیشنل لیول پہ تو آئی بلیو دیکھیں جب سے پی ٹی آئی کو جس طرح سائڈ لائن کیا گیا, ساری چیزیں ہوئیں, تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا تھا جس کو میرے خیال سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹی ایل پی پرٹیکولرلی, اور وہ ان کے لیے ان کے پرسنل گینز کے لیے وہ پھر آگے جو بھی چیزیں انوالو کریں, جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی ریسنٹلی عافیہ صدیقی کی چیزیں انہوں نے بیچ میں جو ہے نا اپنے منشور میں چیزوں میں ایڈ کی ہیں, آبجیکٹیوز میں. اس میں جو دو چیزیں سمجھنے والی ہیں, نیشنل لیول پہ تو ہم نے بات کر لی ہے کہ بیسیکلی یہ خلا ہے جس کو وہ پر کر رہے ہیں, لیکن جو سیکنڈلی مین چیز ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور آل بات کریں کہ اس سارے کیس کو لے کے کہ یہ کیا کوئی امپیکٹفل ہوگا کیا نہیں ہوگا. میرے خیال سے تو دیکھیں یہ کیس کوئی نیا نہیں ہے, عافیہ صدیقی والا یہ اتنی پرانی چیز چلتی آ رہی ہے. تو اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ کے بارڈر سے باہر چیز ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کو کہ آپ پریشر بلڈ کر کے کچھ کر لو گے. ایک طرح کا دیکھیں, ایک سمپل سی چیز ہے, اگر یہ چیز ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور یہ چیز اس پہ عمل ہوتا ہے, عافیہ واپس آتی ہیں, تو مطلب یہ خود اٹ سیلف شو کرے گا کہ یو ایس واز رانگ, جو کہ وہ خود کبھی ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ہاں یہ دیکھیں یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ ہمارا بھی رائٹ ہے, سب کا رائٹ ہے یہ کہ پاکستان اپنی اسٹیٹ لیول پہ کوشش کرے جو بھی کرے. لیکن اگر آپ اوور آل کمپوزیشن دیکھیں, جس طرح گلوبل ایرینا جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے, تو یہ میرے خیال سے پرسنلی آئی بلیو یہ ہوگا کبھی بھی نہیں کہ جو ہے نا اس پہ کوئی سبسٹینشیل ایک وہ کہنا چاہیے پروگریس ہو. کیونکہ آپ آئی سی جے کو دیکھو, آپ مختلف اور چیزوں کو, یہی ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان آئی سی جے میں چلا جائے اور اس کے خلاف پراپر جو ہے وہ کرے, وہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ یو این یا پھر مختلف یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ یہ اس طرح ورک نہیں کرتی کہ آپ کو کہ اور کوئی ایسی چیز ایگزسٹ بھی نہیں کرتی کہ آپ جس کو
ریفرنس کیس کے طور پہ رکھ کے کہو کہ دیکھو یہ اس طرح ہوا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ہوا ہی نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں. جہاں ہم بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی اس پرٹیکولر کیس کو لے کے یوز کیا جاتا ہے ویریس اسٹریٹاز کی طرف سے ان آرڈر ٹو گین اٹینشن, وہیں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جب سے یہ سارا کیس شروع ہوا ہے ہماری اسٹیٹ نے کیا بیسیکلی جو ہے نا وہ اس پرٹیکولر کیس کو لے کے پریورٹیز پہ کہاں رکھا ہے, جو کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ 2016 کے اراؤنڈ, آئی بلیو 2016 کے اراؤنڈ جو ہے جب اوباما کا لاسٹ کچھ ٹرم چل رہی تھی, تو اس میں انہوں نے جاتے ہوئے, کیونکہ یہ بیسیکلی یو ایس پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ پارڈن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایون یو ایس کے پریزیڈنٹس نے فارمر پریزیڈنٹس کو بھی پارڈن کیا, جیسے فورڈ تھے انہوں نے بیسیکلی نکسن کو جو ہے نا وہ واٹر گیٹ جو اسکینڈل تھا اس میں پارڈن کیا تھا, تو عام شہریوں کو تو وہ ویسے ہی پارڈن کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جاتے ہوئے بیسیکلی اراؤنڈ 400+ لوگوں کو جو ہے وہ پارڈن کیا تھا, اور اس ٹائم یہ بڑی بات جو ہے نا وہ ہائی لائٹ بھی ہوئی تھی. جو ڈاکٹر عافیہ ہیں ان کی جو بہن ہے ڈاکٹر فوزیہ, اور ان کے لائر کا بیسیکلی کلیم ہے کہ 2016 میں یہ جو ہے یہ بہت کلوز تھا کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان صرف ایک لیٹر لکھ دیتی اس ٹائم جو ان کے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ تھے اوباما, تو اس سے بھی بیسیکلی یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو سکتا تھا اور انہیں پارڈن مل سکتی تھی, جو کہ شو کرتا ہے بیسیکلی کہ ہمارے ہاں جو ہے اس کو پریورٹی نہیں دی گئی اس کیس کو. صحیح. اچھا ویسے اب یہ تو دیکھنا ہوگا کہ ان کے آنے سے واقعی اس کیس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. ہاں ٹی ایل پی کی ایک ہسٹری یہ رہی ہے کہ ریسنٹ اگر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر دیکھا جائے 2013 میں طاہر القادری صاحب آئے, انہوں نے دھرنا دیا, وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر عمران خان صاحب جب 2014 میں آئے وہ مومنٹم پکڑا لیکن کامیاب وہ بھی نہیں ہوئے. 2017 میں جب یہ لوگ آئے تھے تو یہ لوگ آئی تھنک ریسنٹ ہسٹری میں کوئی ایسی ہمیں نہیں ملتی کہ کوئی اپنی بات منوا کے جائے. لا منسٹر کے ریزگنیشن لے کر گئے تھے, تو پوٹینشیل تو آپ کو نظر آتی ہے, کراؤڈ وہ پل کر لیتے ہیں, یہ ہم سب نے دیکھا, اور شہر بند کر سکتے ہیں کئی دنوں کے لیے. اس کے علاوہ شہر بند کرنے کی جو میں بات کے اوپر آیا ہوں, جب پچھلی دفعہ ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا انفلیشن کے خلاف, تو کراچی میں انہوں نے تو شٹر ڈاؤن کی کال دی تھی اور کہا تھا, جن کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی کامیاب ہوئی ہے. لیکن جب ہمارے پاس ریزلٹس آئے اس کے, تو جو ٹریڈرز ایسوسی ایشن تھی انہوں نے تو منع کر دیا تھا کہ ہم شٹر ڈاؤن نہیں کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کن لوگوں کا بزنس بند ہوا؟ وہی جو گلی محلے میں چھوٹی کارنر جو ان کی شاپس تھی. تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ اگر آپ انفلیشن کے خلاف لے کر آ رہے ہیں, پورا نظام درہم برہم ہوتا ہے, تو وہی لوگ جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں وہ اور زیادہ اس کے اندر دھکیلے جاتے ہیں. I think what's even more interesting is speaking on the whole demographic. So I don't know کہ exact supporters demographic کیا ہے TLP کی, but obviously پاکستان میں ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتی ہیں they're more deteriorating the situation than they are actually helping it. تو اب وہ چاہے عمران خان کی کوئی مارچ ہو, کوئی پروٹیسٹ ہو. آئی ریممبر جب دھرنا ہوا تھا PTI کا 2014 والا, تو اس میں جو ہے وہ بھی یہی ایشو تھا کہ آپ کو بہت زیادہ لاسز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس طرح کی ہماری اکانومی ہے وہ لاس بیئر تو آپ کا غریب بندہ ہی کرتا ہے. تو ہاں, تو اٹس اگین ناٹ اے فینومینا لمیٹڈ ٹو دا TLP. دس از جسٹ ہاؤ وی تھنک کہ دس از دا رائٹ وے ٹو ٹیک ایکشن. یہ تو ہمارا اپنا ایک سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر ہے جو سامنے آتا ہے. اچھا, ڈیٹیریشن کی آپ نے بات کی. عدیل, میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ سعد رضوی صاحب کے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ اگر ہمیں پرامن رہنے کی اجازت دی گئی تو ہم رہیں گے, ہمیں فورس نہ کیا جائے کہ ہم اپنے جو نان وائلنٹ اس سے الگ ہوں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ رسک لے گی TLP کا کراؤڈ, اور جس طرح میں نے کہا کہ اچھے خاصے نمبرز میں ہوتے ہیں, انہیں وہ کیا جائے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ کرتی رہی ہے اسٹیٹ؟ یار ویسے ہمارے پاس تو کافی کیس اسٹڈیز بھی ہیں اس کو لے کے, پرٹیکولرلی ریلیجس مومنٹس کو لے کے. فار ایگزامپل لال مسجد ایک پرٹیکولر کیس آپ دیکھیں نا, اس کی چیز ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے, ابھی تک اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو سرٹنلی ہمارے یہاں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سیدھا ہیڈ آنس جو ہے نا وہ ریلیجس مومنٹس کو جو ہے وہ اس طرح کرے. لیکن میں اس پہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کبھی بھی ہیڈ آن نہیں لے گی انہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو کہ میرے خیال سے یہ جو فیض آباد دھرنا تھا جو کیس چلا اس کے بعد, وہاں سے بعد جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ہم نے, میرے خیال سے یہ ایک میں تو پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر فائز عیسیٰ کی وہ ججمنٹ تھی اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جاتا اور اس کو وہ کیا جاتا تو شاید آج ہم بہتر ایک اس میں ہوتے, اسٹیٹ میں ہوتے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کبھی نہیں کرے گی, لیکن دی تھنگ از جس طرح ابھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ نقصان کس کا, اور
اور یہ ایک امیج بلڈنگ ہے نا آپ کی، بیسیکلی پرسیپشن ہے جو کہ باہر کی عوام بھی دیکھ رہی ہے. لیکن اس کے لیے دوسری سائڈ بھی اگر ہم دیکھیں کہ ان کو ہم بیسیکلی ایک طرح کا یہ دیکھ لینا کہ جو سیدھی سی بات ہے مہنگائی نہیں ہے کنٹرول میں اسی طرح. اور یہ مین وجہ ہے کہ لوگ ایک تو ہے نا کہ ریلیجس لوگ جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ان کی عام جو آدمی ہیں ان کی مشکلات کافی زیادہ ہیں، تو وہ ان کے کہنے پہ بھی وہ جڑ جاتے ہیں. تو پھر وہ بیسیکلی یہ کہ ان کو جواز ملا ہوا ہے جس کی بنا پہ وہ آئیں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ بیسیکلی یہ دونوں سائڈس کو دیکھے. ایک تو یہ کہ ہیڈ آن تو انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کبھی ڈائریکٹ کنفلکٹ میں نہیں آئیں گے. سیکنڈ یہ کہ جتنی عوام کی بہتری ہو سکے تاکہ ایسی وجوہات نہ مل سکے انہیں. اور ہوپ فلی یہ پروٹیسٹ ہی ہو، یہ ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال ٹائپ کی طرف نہ جائے، کیونکہ پھر اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات سے ہی چلتے ہیں. ہماری دوسری جو سٹوری تھی عادل راجہ کے اریسٹ، ہم میڈیا کے اوپر دیکھ رہے تھے، پورا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہی چل رہا تھا، عادل راجہ کو اریسٹ کر لیا. ویسے عائشہ آپ کے پہلے کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ اریسٹ کیا؟ مجھے بڑا اس پہ یہ تھا کہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ ہم دیکھتے آئے ہیں. شایان بھی ایک پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں بھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا اریسٹ کر لیا، لیکن پھر وہ کچھ اور نکلا. اوبیسلی اس ایشو کو لے کے بہت زیادہ وہ چل رہی تھی، کنٹمپلیشن چل رہی تھی، اسپیشلی ان دا ارلی فیو آورز بفور دا نیوز چینل اسٹارٹیڈ ایئرنگ اٹ. اور میں نے بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی ٹویٹس بھی دیکھیں جو کہ سولیڈیرٹی میں تھیں ود سولجر اسپیکس، جو کہ ان کا ٹویٹر یوزر نیم ہے. تو پر اٹ واز ڈیفینیٹلی سرپرائزنگ وہ، یعنی ایون دو آپ کے اس سے پہلے کچھ دنوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو بھی پی ٹی آئی کے اوورسیز پارٹیسپینٹس تھے ان کو بھی ہم اس میں وہ کریں گے، بک کریں گے اور ان کے خلاف بھی کیسز چلائیں گے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے ذکر کیا وہ تو 500 نمبر بھی دے رہے تھے، 500 لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، ان کے امیگریشن اسٹیٹس کدھر ہوتے ہیں، ای سی ایل میں نام ڈال لیا ہے، تو وہ تو الگ لیول پہ چل رہا تھا. وہی نا، تو ایون دو اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے ابھی بھی ہمارا، ایک بہت کیا کہتے ہیں ونڈیکیٹو اس سے آ رہی ہے، اپوزیشن سے آ رہا ہے اسٹیٹ جو ہے، اٹ وانٹس پی ٹی آئی ٹو جسٹ ڈائی آلریڈی. ہاں، تو انہوں نے اپنی طرف سے تو خیر بہت کوشش کر لی ہے. آئی تھنک کہ بات یہ رہ جاتی ہے، دس از ناٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ عادل راجہ، اس کے علاوہ بھی معید پیرزادہ، شاہین صہبائی اور صابر شاکر کو بھی بک کیا گیا ہے، ان کے اگینسٹ بھی چارجز فائل کیے گئے ہیں. آئی تھنک کہ بس دیکھنا یہی باقی ہے کہ آر وی گوئنگ ٹو ہیو، کس طرح سے ان کو ٹرائی کیا جائے گا، کس طرح سے کیا بھی جائے گا، نہیں کیا جائے گا. گراؤنڈز ہیں ٹرائی کرنے کی، نہیں ہے. عدیل، اب میں گراؤنڈز کی بات کروں ٹرائی کرنے کی، تو اب آ جاتے ہیں ڈیٹیل کے اوپر کہ ایف آئی آر کیا تھی. جو اسلام آباد کے ایک شہری ہیں ماجد محمود، انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے، اور ایف آئی آر میں انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہو رہے تھے اس میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں، جو مشتعل افراد تھے، وہ اپنے آپس میں ویڈیو شیئر کر رہے تھے، معید پیرزادہ کی، وجاہت خان کی، باقی سب کی. تو اس کے اوپر اب یہ سارا جو ٹریزن کے اور سیڈیشن کے، یہ بلیویبل ہے؟ ویسے یار پہلے تو یہ اتنا ہلیریس ہے، مطلب آپ ایک کسی بھی کامن سینس یا کسی بھی ایک عام فہم انسان کو دکھائیں گے تو وہ پہلے ہنسے گا یہ دیکھ کے کہ آپ کس بیس پہ. اچھا، ہمارے یہاں دیکھیں ایک فلا ہے نا یہ بیسیکلی، کیونکہ ہمارا بھی پولیسنگ اسٹرکچر سارا وہ بیسیکلی ایک کالونیل مائنڈ سیٹ سے ہے، بلانگ کرتا ہے. تو وہ پھر ایسا ہی ہے کہ ہماری کوئی پریلیمنری انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، سیدھا بس کسی نے کسی کا نام لے لیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ کی. ایف آئی آر کٹ کی ہے مطلب آپ کا نام جو ہے وہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، مختلف اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز تو ایک تو اسٹیٹ لیول پہ ایٹ لیسٹ ہمارے لیجسلیچر جو لیجسلیٹو اسمبلی میں بیٹھے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہم نے ملک کو کیا بنا کے رکھا ہوا. سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ اگر ہم اس چیز پورے جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ کیس کو دیکھا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرائی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں، بلکہ اس سے پہلے میں اس پہ بات کروں گا جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ جو کیس جب ڈیولپ ہوا، جب نیوز آنا شروع ہوئی، تو وہ میں آئی ڈونٹ نو کہ کون سا پروگرام تھا، اس میں وہ بیسیکلی ان کا جو لائر تھے انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جس طرح وہ اٹھا کے لے کے گئے، اٹ شوز کے سارٹ آف کوئی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کسی کو ٹرائل کیا جا رہا ہوتا ہے، تب اس کو اس طرح اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ان کی لوکل پولیس ہے، جو کہ یو کے کی پولیس ہے، وہ کبھی بھی ان کی میکسیمم چیزیں سیکریٹ ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی. اور دیکھنا ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں ہے، انہوں نے نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے کہ ہم نے گرفتار کیا بھی تھا نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کی چیزیں چلتی ہیں سیکریٹ لیول پہ. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ کریکٹر تھا، سارا اس کریکٹرسٹک تھا سارے سینیریو کے اندر. باقی یہ ہے کہ دو کنٹریز کے درمیان جب بھی چیزیں ہوتی ہیں، جب کل یہ بحث ہو رہی تھی تب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مختلف چیزیں جو ہے نا وہ کنونشنس کے تحت بھی چلتی ہیں.
اب میں نے کیونکہ یو ایس یو کے اور پاکستان کی ابھی ریسنٹ کچھ کنونشنز بھی ہوئی ہیں، مجھے یاد اس طرح پڑا کہ میرے سامنے سے گزری ہوئی ہے، اور اس کے اندر کچھ اسی طرح کا تھا کہ بیسیکلی جو آپ کی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کے درمیان اگر کوئی ایلیگلی رہ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ان کی یہ جس طرح گئے تھے اس ٹائم بھی بڑی باتیں ہوئی تھی کہ ان کی جو بیگم ہے وہ یہاں پہ ٹویٹ کر رہی تھی کہ نہیں پتہ کہ وہ کدھر ہیں. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ میرے خیال سے جو چیز ہے نا وہ ہماری نیشنل سیکورٹی ایجنسیز کے لیے کافی ایک پرابلمٹک چیز ہوئی ہے، جو کہ میرے خیال سے ایک بریچ کائنڈ آف تھنگ ہے، کیونکہ یہ شاید اب دیکھیں نا آپ کا بے شک جیسا بھی ہو، ایون میں نے کیونکہ پرسنلی آئی بلانگ ٹو سم ون لائک فیملی ہے جو جہاں پہ گورنمنٹ سروینٹ زیادہ ہیں اور وہ کافی حساس اداروں میں ہے، تو بیسیکلی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ ایسے ہی ایون آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو یوں نہیں ہوتا کہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں جیسے مرضی چلے جائیں، کافی آپ پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو ایک بندہ جو آرمی میں سرو کیا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کو کوئی ایسی چیز میرا نہیں خیال کہ کسی اور پرومننٹ کیس نظر آیا ہو کسی اور ملک کا، کہ کسی اور ملک کا ایک ایکس فوجی آفیسر کسی باہر کے ملک میں بیٹھ کے اپنے ملک کی فوج کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو، میں نے نہیں دیکھا، شاید ہو بھی. تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے خاص ہماری نیشنل جو ایجنسیز ہیں سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے بھی ہے کہ جب ایک بندہ ریکروٹ ہو رہا ہے انٹو دا فورس، وہ کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ بات سائڈ پہ کہ ان کی باتیں ٹھیک ہیں غلط ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، سب کچھ دیکھ رہے ہیں سارے کہ ہو کیا رہا ہے، جو کہ یوٹیلائزیشن فیکٹر انڈیا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اس چیز کا. وہ ان کے بھی ایک میجر ہے، وہ دیکھیں وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے، تو وہ بھی ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ چیز میں خاص ایک امپورٹنٹ چیز ہے سارے سینیریو میں. صحیح. اچھا، ان کا جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اریسٹ نہیں تھا، وہ ڈیٹین کیا گیا تھا، الیجڈلی انہیں ڈیٹین کیا تھا ان چارجز کے اوپر جو پاکستانی گورنمنٹ نے ریچ آؤٹ کیا تھا برٹش گورنمنٹ کو. اب اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ کو ڈیٹین کیا جاتا ہے اسپیشلی ٹیررزم سے ریلیٹڈ، تو آپ کی ایک تو گیجٹس لے لیے جاتے ہیں، جو کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے گیجٹس لے لیے گئے ہیں، اور سوشل میڈیا یوزیج کے اوپر کچھ رولز ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر وہ رولز اپلائی ہوئے ہیں، کیونکہ جب یہ ریلیز ہوئے ہیں جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے بڑی دی تھی وہ ایک بڑی ایک کیلکولیٹڈ ٹائپ سی تھی، پیسفل پروٹیسٹ کی، ٹرو حقیقی آزادی وغیرہ، وہ بڑا ایک ٹون ڈاؤن تھا. لیکن ابھی اگر آپ پچھلے گھنٹے کی دیکھیں تو وہ دوبارہ سے اپنے پرانے کام پہ دوبارہ وہی چیزیں ٹویٹ کر رہے ہیں. تو عائشہ آپ کو کیا لگتا، کیونکہ میں آپ کو اپنا پرسپیکٹو بتاتا ہوں، جو پوری مین اسٹریم میڈیا کے اوپر خبر چلائی گئی ہے کہ عادل راجہ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، آئی تھنک کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہم نے پہلے دیکھا کہ 500 لوگوں کی لسٹ آئی ہیں، اس کے بعد پھر عادل راجہ جو کہ ایک بہت پرومیننٹ فگر بن چکے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے، ان کے اریسٹ کی خبر ہونا ایک ڈیٹرنس ہے باقی سب کے لیے کہ اپنے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کرو اور انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ. تو کیا آپ کے خیال میں یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا یہ کام کرے گی؟ عقل مند آدمی ہوگا وہ تو نیچرلی تھوڑا سا کوشش ہو بھی جائے گا کہ اچھا ابھی باقی میں تو 500 لوگوں کی لسٹ آنے کے بعد بھی اس کو ہو جانا چاہیے تھا. وٹ آئی تھنک از کہ مے بی اب خیر دس اگین اونلی ٹائم ول ٹیل کہ باقی سارے جو اس پوزیشن میں آئے ہیں عادل راجہ کے ساتھ، جن کی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں اس پوائنٹ پہ، جس میں وہی محیط پیرزادہ ہو گئے، شاہین سپاہی ہو گئے، صابر شاکر ہو گئے، ان سب کا میٹر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے ری ایکٹ کرتے ہیں اس سچویشن میں. سو فار نن آف دیم ہیو، آئی ڈونٹ تھنک دے مووڈ ٹو ریڈیوس دیئر سوشل ایکٹیویٹی، سوشل اکاؤنٹس کو وہ کیا. ہاں، تو انفیس چل رہے ہیں جن لوگوں کو وہ ہلانا چاہ رہے تھے ابھی تک. تو فار ایگزامپل میں الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں، تو جب ڈاکٹر عمران فاروقی کا کیس تھا، قتل کیس، وہ تو یو کے اندر ہوا تھا، اور اسٹیٹمنٹس بھی ہمارے پاس تھی جو ان کے اسیسنز نے دی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بنا. تو عدیل، آپ کے خیال میں اس قسم کی ٹیکٹکس کام کرتی ہیں؟ اور وہ بندہ جو کہ باہر رہ رہا ہوتا ہے اسے آئی تھنک سسٹم کے اوپر اتنا تو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اس طرح گیون نہیں کریں گے. اچھا، مجھے یاد ہے ابھی ہم لوگ بیسیکلی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایگزامپلس کوٹ کی ہیں پرٹیکولرلی 2 کی. یار اس کیس میں آئی بلیو جو سب سے ڈفرینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرٹیکولرلی آرم فورسز یا ہماری سیکورٹی ایجنسیز انوالو زیادہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ بندہ ان کا ہے. اگر میرے خیال سے، آئی پرسنلی بلیو کہ اگر اور یہ چیزیں زیادہ مطلب ایسکلیٹ بھی تبھی ہوئی ہیں، کریڈیبلٹی بھی آ جاتی ہے نا. ایگزیکٹلی، کیونکہ ایک بندہ آپ کے پاس رہا ہے پہلے اور وہ آپ کی چیزیں بیسیکلی فاش کر رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی ایک طرح کی کریڈیبلٹی بھی، اور ان کے لیے پھر زیادہ کنسرن بن جاتا ہے کہ اب اس کو تو نہیں چھوڑنا، اس کو پکڑنا ہے جیسا بھی ہو. تو وہ چیز زیادہ ہے اس میں نظر آ رہی ہے اس سارے کیس میں. اوور آل دیکھا جائے تو جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں سرٹنلی آپ یہ چیزیں کر کے آپ روک نہیں سکتے انلیس دیکھیں اب یہ چیز ہے نا کہ اس کیس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے یہ میٹر کرے گا کہ ہماری کوئی ریسنٹ واقعی کوئی ایسی کنونشن سائن تو نہیں ہوئی آپس میں کہ بیسیکلی اگر آپ کی بیسیکلی جو کہ کیس بنا ہے، مطلب جو ان کے مطابق ان کے وکیل کے مطابق یہ ہے کہ کیس جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ
جو برطانیہ کی سرزمین ہے وہ یوز ہوئی ہے ٹو انسائٹ وائلنس اینڈ ٹیررزم ان پاکستان, جو کہ کیس بنایا جا رہا ہے. اور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے اور اگر ہمارے کوئی کنونشن اس طرح کی ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ میرے خیال سے یہ پھر اور اس کا کوئی ایک کہنا چاہیے کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے حق میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو یہ ایک طرح کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کافی. ایگزیکٹلی. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو اور یہ, لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم لگے گا. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جس طرح بھی ریسنٹلی آفٹر گیٹنگ فری فرام آل دس اسٹف انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ جرنیل ساری چیزیں شروع کر دی ہیں دوبارہ, تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کچھ ہوتا ہوگا. لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو اٹ ول سائلنس وائسز. ایگزیکٹلی. تیسری بڑی سٹوری ہمارے پڑوسی کی, ٹیکنیکلی پڑوسی کی طرف سے آ رہی ہے. جیک ڈارسی جو فارمر سی ای او ہیں ٹویٹر کے, انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جو بی جے پی گورنمنٹ ہے, مودی گورنمنٹ جو ہے, وہ انہیں تھریٹن کرتی تھی جب وہ سی ای او تھے کہ اگر کچھ سٹوریز کو سینسر نہ کیا گیا, کچھ جرنلسٹ کو سینسر نہ کیا گیا تو پھر بڑے مسائل ہوں گے, ریڈز ہوں گی. اور وہ پورا پھر وہ ایک پینڈورا باکس کھل گیا ایک فارمرز پروٹیسٹ کا. اس کے بعد پھر ایک فارمرز پروٹیسٹ میں بھی انٹرسٹنگلی ایک جو ہیش ٹیگ وہ چاہ رہے تھے, مودی پلاننگ فارمر جینوسائڈ, وہ چاہتے تھے کہ یہ خیر ختم ہو جائے. اور پھر اس کے انڈیا کی طرف سے, بی جے پی کی طرف سے اسپیسیفکلی جس قسم کی انہوں نے اس سے ڈینائی کی ہے ان ساری رپورٹس کو. عائشہ, آپ کا کیا خیال ہے, فرق پڑتا ہے اگر بی جے پی جتنا بھی بڑھ چڑھ کے کہے؟ ہم نے ابھی بھی دیکھا بی بی سی کی جو ڈاکیومنٹری آئی تھی اور اس پہ جو ریئیکشن تھا, فرق پڑتا ہے کہ بی جے پی جتنی زور سے بھی اپنا نیریٹو دے وہ سیل کرے گا؟ So I think the bigger question here is obviously فرق پڑتا ہے کہ نہیں, فرق نہیں پڑتا کیونکہ بی جے پی از اسٹل ان پاور. ٹھیک ہے, آپ ان کی پاور کو شیک نہیں کر سکتے. ان کی ایک میسو سپورٹ بیس ہے جو کہ انکریزنگلی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دے بیکمنگ مور اینڈ مور وائلنٹ, دے بیکمنگ مور اینڈ مور ووکل. اور ابھی بھی یعنی آپ بس ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے لیں کہ ہم جب بھی مودی جی کا نام لیتے ہیں اپنے اس پہ پلیٹ فارم پہ تو ہمارے نیچے بہت ساری کامنٹس آ جاتی ہیں. سو آئی تھنک ٹو سے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی ان اسٹیٹمنٹ سے, اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے پاور کم ہوگی یا بی جے پی کا ہولڈ کم ہوگا کسی بھی طرح سے, از ویری ان لائکلی. آئی تھنک دا بگر کویسچن ہیئر از کہ جو ڈیموکریٹک نارمس ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹفارمس کس طرح سے اپنے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں, اپنے یعنی اسیمولیٹ کرتے ہیں اپنے پلیٹفارمس پہ, اینڈ دا پاور دیٹ دے ہیو. سو دا فیکٹ کہ ٹھیک ہے ابھی اس نے ایک ایسی کوئی ایگزامپل دے دی جہاں پہ اس نے نہیں سنی اسٹیٹ کی, رائٹ, جیک ڈورسی نے اپنے ٹائم پہ نہیں سنی اسٹیٹ کی. دے مائٹ ہیو بن سم ادر ٹائمس آلسو ویئر ہی مائٹ ہیو ہرٹ دا اسٹیٹ آؤٹ. اس طرح سے آئی تھنک یو ایس کے الیکشنس میں جو فیس بک کے خلاف کیمبرج اینالیٹکا والا کیس تھا پورا, دیٹ از ویری بگ کویسچن مارک آن سوشل میڈیا اینڈ ہاؤ دے یعنی دے سپورٹ پرسیوڈ ڈیموکریسیز. اور صرف یہ بات لمیٹڈ نہیں ہے کہ جو ٹرمپ کا وہ الیکشن ہوا تھا اس کے بعد ابھی جو بائیڈن جو الیکٹ ہوئے ہیں اس میں بھی ان کے ہنٹر بائیڈن کی لیپ ٹاپ اسٹوری کو جس طرح دبایا گیا اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ ایکچوئل سٹوری تھی اور اس کا امپلیکیشنز ٹھیک ٹھاک ہو سکتے تھے. لیکن آپ نے اپنے ابھی بیچ میں بات کی تھی کہ اسٹیٹ لا اور ٹویٹر کہاں پہ اوور لیپ کرتا ہے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اور یہ بہت ایک اوپن سبجیکٹ ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ملٹیپل کی جا سکتی ہیں. اب جو جونیئر انفارمیشن منسٹر ہیں انڈیا کے, راجیو چندرا شیکھر, ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ, انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ ٹویٹر یہ کرتا نہیں, وہ انڈیا نے یہ کیا نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ٹویٹر ایک سوورن لینڈ کے جو لاز ہیں اسے فالو نہیں کرتا. عدیل, آپ کا نہیں خیال کہ اس قسم کی امبریلا کے نیچے چھپنا کہ ہمارے سوورن لاز ہیں, تو کہاں آپ کے لاز ختم ہوتے ہیں اور کہاں آپ کی ہیومن رائٹس شروع ہوتی ہیں, یہ ٹریڈ کرنا سوشل میڈیا کمپنیز کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یار جو کمپنیز ہیں پرٹیکولرلی میرے خیال سے ان کو جو فرق پڑتا ہے, جو میٹر ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بزنسز ان کے کہاں پہ زیادہ چل رہے ہیں اور ان کا بیسیکلی ہیڈ کوارٹرز کدھر لایا کرتے ہیں. اب انڈیا از اے بگ مارکیٹ, نو ڈاؤٹ. دیکھیں اتنی بڑی پاپولیشن ہے پرٹیکولرلی اور ٹیک کے لحاظ سے, تو وہ چیز شاید ان کے لیے میٹر کرتی بھی تھی اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس کیس کو کھولا بھی ہے, اس کیس کے بارے میں بات بھی کی ہے. لیکن اگر اس ساری چیز کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے کہ کہاں پہ اسٹیٹ کے لاز اوور لیپ کریں گے, کہاں پہ بیسیکلی اسٹیٹ ڈکٹیٹ کر سکتی ہے, کہاں پہ نہیں کر سکتی, تو یہ میرے خیال سے اس طرح, اور پرٹیکولرلی ایم این سیز کو یا انٹرنیشنل جو بیسیکلی رولنگ ایپس ہیں, جتنے بھی سوشل ایپس ہیں, ان کو لے کے میرے خیال سے اس طرح ایک طرح کی یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی ایک ڈیفینسو ٹیکنیک ہے جو کہ کانسٹنٹلی یوز ہوتی رہے گی, انلیس
اس پہ انٹرنیشنل کنونشنز نہیں سائن ہوتی ٹورڈ سائبر سیکیورٹی، سائبر یہ جو بھی ایک پولرائزیشن کریٹ کرنے کے لیے ایز اے ٹول یوز ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. تو اس پہ انٹرنیشنل کنونشن کی میرے خیال سے ضرورت ہے. ادروائز تو یہ اسٹیٹ اپنے لاز ڈیفائن کرتی رہے گی، وہ اپنے لاز ڈیفائن کرتے رہیں گے، اور جب تک ایک انٹرنیشنل ایک کوہیژن نہیں ہوگی، لاز نہیں بنیں گے کہ ایک MNC کو ایک کنٹری کب ٹرائی کر سکتی ہے کب نہیں کر سکتی، تب تک تو یہ اسٹیٹ اپنے لحاظ سے کرتی رہے گی. اور یہ اسی طرح ویگنس، مطلب آپ اپنے لحاظ سے ایک طرح کے یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا گیم پہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا رہے گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکلٹی بہت بڑی ہے کہ جو ہیومن رائٹس پہ یوزلی پوری دنیا کو لیکچر کرتا ہے امریکہ ہوتا ہے، وہی یہ نیریٹو لے کے چلتا ہے. لیکن امریکہ کے اندر ابھی اگر آپ دیکھیں تو ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا، یہ کہہ کے کہ یہ ایک چائنیز فرم ہے. حالانکہ اب وہ مان بھی گئے تھے کہ ٹک ٹاک کی جو اونرشپ ہے وہ کسی امریکن کمپنی کو دے دیتے ہیں، لیکن صرف چائنا کو پنش کرنے کے لیے. تو ایک ایسا ملک کیسے پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے ہیومن رائٹس پہ، جب وہاں پہ خود سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس کے اوپر اس قسم کا کریک ڈاؤن. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک کنٹری نہیں کر سکے گی، ایک کنٹری کبھی نہیں کر سکے جب تک انٹرنیشنل کنونشن نہیں سائن ہوتی. فار ایگزامپل جسٹ لائک کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں نا، یہی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ US یہ کر دے، چائنا یہ کر دے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کر دے. تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جوائنٹ کنونشن نہیں ہوتی جس میں ساری کنٹریز 190+ کنٹریز بیٹھ کے ایک دفعہ سائن کریں کہ یہ ہے، یہ لاز ہیں، یہ ہوگا. اور اس میں ایکویلٹی میرے خیال سے، اور پرٹیکولرلی میں یہ ہم نے انٹرنیشنل کنونشن کی بات کر لی، میں یہ بھی ضرور کہوں گا انٹرنیشنل کنونشن تب تک کوئی اس کا بھی فائدہ نہیں ہے جب تک اس میں آپ ایکویلٹی نہیں لے کے آئیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم UN کی بات کرتے ہیں، کیوں فیل ہے؟ اسی لیے فیل ہے نا کہ UN کی بائنڈنگ ہی نہیں ہے چیز، اور جو UN کی بائنڈنگ چیز ہے UNSC، اس میں آپ نے 5 کو ویٹو پاور سے دی ہوئی ہے. تو یہ چیز اس طرح نہیں ورک کرے گی جب تک بائنڈنگ اور ایکویلٹی کی بیس پہ ہم انٹرنیشنل کنونشن سائن نہیں کرتے. بٹ اگین آئی ڈونٹ تھنک کہ جو آپ کے کنونشنز ہیں وہ اس طرح سے اس پاور کو گورن کر سکیں گے. یعنی بیسک فیکٹ یہ ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت فاسٹ گرو کر رہی ہے، بہت کوئکلی چینج کر رہی ہے. تو ایون in one of my interviews that I was doing, اس میں یعنی the interview was about how censorship has evolved over the years نا. تو اس میں بھی یہ بات کہ ایک پوائنٹ تھا کہ جب آپ نیوز پیپر پہ سے خبر ہٹا سکتے تھے یا آپ جا کے جو ہے وہ مانیٹر کر سکتے تھے ہر اسٹیشن پہ ایک ایک بندہ بٹھا کے کہ اچھا کون سا TV اسٹیشن جو ہے وہ کیا بات کر رہے. وتھ سوشل میڈیا آپ کس کس کو مانیٹر کرو گے، کہاں تک کرو گے؟ اور وہی بات کہ جب آپ اس طرح کرنا شروع ہو جاتے ہو نا کہ آپ بالکل سویلینس کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہو، تو اٹ جسٹ بیکمز اے ویری سیلف ڈسٹرکٹیو پروسیس because you're losing your grip on your people, you're losing their trust, and on the whole آپ کی گورنمنٹ بہت سخت انڈرمائن ہوتی ہے. اور جو انٹرنیشنل کوآپریشن کا اس میں میرے خیال سے جو سب سے بڑا ڈرا بیک آئے گا نا، یہ آئے گا کہ چاہے ایک تو ہم ایک آئیڈیلسٹک ایک دنیا بناتے ہیں کہ ہاں اس طرح ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ریالٹی یہ ہر ملک اپنے ملک کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہیں استعمال کرتا ہے باقی ملکوں کے سٹیزنس کے حوالے سے انفارمیشن لینے کے لیے. یہ چائنا بھی کرتا ہے، امریکہ چائنا پہ بات کرتا ہے، لیکن امریکہ بھی کرتا ہے. ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، چاہے آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہو، فیس بک یوز کر رہے ہو، وہ ڈیٹا رکھتے ہیں. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا، وہ کون اب اس کو چھوڑنا چاہے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنی TCM اپڈیٹس پہ. پہلی جو بڑی نیشنل سٹوری ہے وہ کراچی کی میئرشپ کے الیکشنز تھے، جس پہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کے پاس ٹیکنیکلی نمبرز تھے کنسیڈرنگ کہ ان کی اپنی سیٹس تھی، پھر PTI کے ساتھ ان کی ہوئی، لیکن وہی بات ہے ایک زرداری سب پہ بھاری. تو ایٹ دی اینڈ مرتضی وہاب صاحب جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے 173 ووٹس لیے، اور جو حافظ نعیم صاحب تھے جو جماعت اسلامی اور PTI کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے 160 لیے. سمپل میجورٹی میں مرتضی وہاب الیکٹ ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں عائشہ آپ نے کوئی اور وہ دینی تھی؟ تو a little bit about مرتضی وہاب جو اب کراچی کے نئے میئر ہیں. ایون دو آئی تھنک اپوزیشن پارٹیز نے کہہ دیا کہ ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے، اور کل جو ہے وہ بلیک ڈے ہے جماعت اسلامی والوں کا. تو اس کے علاوہ جو ہے مرتضی وہاب جو ہیں وہ ویسے پیپلز پارٹی کا ٹریڈیشن فالو کرتے ہوئے وہ ایک ڈائنسٹ کہے جا سکتے ہیں، بیکاز ہز مدر اینڈ فادر بوتھ ور ویری ایکٹیو ان اسٹوڈنٹ پالیٹکس. ہز مدر واز ایون ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی، کافی ایکٹیو تھیں. پھر 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر 2015 میں جو ہے وہ مرتضی وہاب کو ایک کال آتی ہے آصف علی زرداری کی کہ آپ پلیز ہماری پارٹی جوائن کریں، ہم آپ کو لا منسٹر لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے بغیر سوچے انہوں نے کہا کہ جی کیوں نہیں. تب تک انہوں نے اپنا BCom یونیورسٹی آف کراچی سے کر لیا تھا، اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ ایک ایڈوکیٹ بھی لگ چکے تھے. انہوں نے
आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अपनी लॉयर की डिग्री ली थी. हाँ, उसके बाद जो है वो 2015 में ही बिकेम द CM एडवाइज़र ऑफ लॉ फॉर लॉ. 2016 में जो है वो प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबर बने मुराद अली शाह के साथ, और फिर भी उन्होंने जो है वो अपना एडवाइज़र ऑन लॉ वाला वो मेंटेन किया. The reason that he's so widely supported in Karachi is because he carried out major anti-encroachment drives. जो गुज्जर नला कराची का एक बहुत फेम्ड वो है स्पॉट था इंक्रोचमेंट का, उसको क्लियर करवाया इन्होंने. उसके साथ साथ इन्होंने जो है बहुत की लोकल इनिशिएटिव स्टार्ट किए ग्रास रूट लेवल पे. जो एक इनका था कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया टू हेल्प बिल्ड कराची. कराची के जो हालात हैं वो सबको नज़र आते हैं, ज़बरदस्त बिल्ड हो गया. हाँ, तो ऑब्वियसली एक बंदा कितना डिफरेंस ला सकता है. आई थिंक अभी जो अच्छा तो जो इनके वो थे क्या कहते हैं, इनके जो अपोजिशन में थे, हाँ इनके जो अपोजिशन में थे हाफिज़ नईम साहब, उनकी भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रही है. वो अल-खिदमत के साथ काम करते हैं, जो जमात इस्लामी का एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं. कुछ टाइम के लिए वो कराची में उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. उन्होंने भी अपनी तरफ से कराची के लोगों के लिए बहुत हेल्प की है, बहुत पब्लिक लेवल पे उन्होंने बहुत काम किया है. अब जो उनका गोल था अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते तो उन्होंने कहा था कि मैं हमारे स्कूल्स ठीक करवाऊंगा. जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका कराची में कोई मेयार नहीं रह गया, तो मैं उनको जो है वो इतना अच्छा करूंगा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों जितनी अच्छी पढ़ाई मिलेगी उधर. जो जमात इस्लामी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, स्पेशली अगर कराची के उनके ऑपरेशंस देखे जाएं. पूरे मुल्क में उनकी एक सेपरेट आइडियोलॉजी, और कराची में फॉर एग्जांपल चांदनी शाह जो ट्रांसजेंडर उनकी एक मेंबर थी, उन्होंने अभी अनाउंस भी किया था रिसेंटली. ये सब करने के बावजूद मेयर ना बनना, एक कोशिश ये भी थी कि एक प्रोग्रेसिव पार्टी दिखाई जाए, क्योंकि यूजुअली लोग थोड़ा सा घबराते हैं इस्लामी जो पार्टीज़ होती हैं उन्हें अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से वो थोड़ा लोग घबराते हैं. तो बड़ी कोशिश की ना मिलना फिर भी समझ थोड़ा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा. ना थोड़ा इज एन अंडरस्टेटमेंट. फराज मैं बहुत नाराज हूं अभी, बहुत उनका वो भी अब ब्लैक डे मना ही रहे हैं. आई पर्सनली बिलीव मेरा इस सारे टेक को लेके वैसे ये था कि देखिए डेमोक्रेसी को सारे बेसिकली बुनियाद बना रहे हैं ना कि हमारी सीट्स ज़्यादा हैं ये वो. तो आई बिलीव देखें एक चीज़, और इससे दो चीज़ें साबित होती हैं. पहली चीज़ कि ये है कि हमारी डेमोक्रेसी की बेस कितनी वीक है. दूसरी चीज़ ये भी कि और इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे. दूसरी चीज़ जो मेन सामने आती है ना वो ये है कि हम लोग जो पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके जो एक चीज़ समझते हैं ना कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी जो है वो एक मेजॉरिटी वोट में है, तो डेमोक्रेसी की एसेंस है ही ये कि उसी को कोalition बनानी चाहिए. फॉर एग्जांपल इसका एक केस स्टडी तो हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें कि पंजाब के अंदर 2018 के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीट्स नून लीग की थी, उसके बाद थी PTI, और PTI ने कोalition बना के गवर्नमेंट बना ली, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से थी या जैसे भी था. तो वो बेसिकली देख लें कि उसने पंजाब का क्या हाल किया. अब एक चीज़ जो सामने नज़र आती है वो ये है कि हमें मीडिया पे ऐसा नज़र आ रहा था कि बस हर जगह यही है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी और बस बहुत ज़्यादा ये वो. लेकिन बात ये है कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो एक चीज़ है वो आपके इलेक्टोरल वोट्स हैं, इस पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप मीडिया पे कितनी ज़्यादा कैंपेन चल रही है, क्या है जो भी है. अब जब मेरे ख्याल से आई पर्सनली बिलीव कि जब एक पीपल्स पार्टी के वोट ज़्यादा थे JI से सॉरी, तो इनको चाहिए था कि खुद ही ऑपोजिशन में रहते और उनको कहते कि आप नहीं बनानी है, क्योंकि ये एसेंस है, ये एथिक्स है बेसिक डेमोक्रेसी का, कि जब भी आपकी एक दो कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले पा रही तो जो सबसे जिसके ज़्यादा वोट्स हैं उनको हमेशा इनेबल किया जाता है कि वो कोalition बनाए ताकि वो एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो बेसिकली कोई काम कर सके. पंजाब के अंदर देख लेना इन्होंने क्या किया था. इन्होंने बेसिकली एक वीक गवर्नमेंट नीचे सेकंड पार्टी को उठा के टॉप पे बिठाया, जिसकी वजह से ऑपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो कोई काम ही नहीं कर सके. काम क्या करना है, क्योंकि पंजाब की हालत देख लें क्या कर दिया. गुजार वो केसेस, वो परवेज लाई पे केसेस चढ़े हुए हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें. ये होता है.
اور یہ ایسنس یہی تھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ 4 سال اور انتظار کر لیتے بے شک, لیکن ایٹ لیسٹ وہ 4 سال, کیونکہ دیکھیں نا ان کا یہی ہے نا کہ بیسیکلی انہوں نے کام نہیں کیا, یہ نہیں کرواتے, تو انہوں نے 4 سال بھی نہیں کروانے تھے, ظاہر سی بات ہے. اور اگر 4 سال کی ایک پاور لے کے, وہی بات ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے تو شاید وہ بہتر پاور میں آ کے جو ہے نا وہ 2018 کے علاوہ 2023 کے الیکشن میں شاید وہ 2/3 لے جاتے, اور 2/3 لے کے آ کے وہ جو بھی کرنا چاہ رہے تھے وہ کر لیتے. تو میرا اپنا پرسنل اوپینین اس چیز میں یہ ہے. یو مائی ڈس ایگری. اس میں جو مجھے ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے نا, جو بیچارے اب کہہ لیں اب جماعت اسلامی کے لیے, انہوں نے اپنی پوری کیمپین بلڈ کی تھی کہ سندھ کو کھا گئی پیپلز پارٹی, اور اگر آپ سندھ کے حالات دیکھیں اندرون سندھ کے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کراچی سے بھی اگر کوئی چیز بری ہو سکتی ہے تو وہ سندھ ہو سکتا ہے. تو اب اس کے بعد اس پہ بیک ٹریک کر کے پیپلز پارٹی کو بنانے دینا, پھر ان کے لیے دوبارہ سے ووٹس لینا بہت مشکل. میں پھر اس کو یہ ایک چیز کہوں گا, دیکھیں یہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, شاید نظر بھی خیال ہے سندھ بہتر ہے, نہیں بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ اس میں ہماری سے نہیں ہے, سے ان لوگوں کی جنہوں نے ووٹ دینا ہے. انہوں نے ووٹ کس کو دیا؟ This is what matters in a democracy. But it's also clear کہ کس موٹیویشن کے انڈر لوگ ووٹس ڈال رہے ہیں نا. سو دھاندلی کرنا پی پی کے لیے کوئی انہرڈ بات تو نہیں ہے. تو ڈیموکریسی از ویری آئیڈیلسٹک. میں تو ویسے ہی اقبال والا وہ جو ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں, کہ میں تو خود ویسے کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. ڈیموکریسیز تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ویسے ہی نہیں چل سکتی, کیونکہ یہاں تو بیسیکلی ایز اے ایکسپلائٹیو ٹول یوز کیا جاتا ہے ان کو, عوام کو. بٹ تھنگ از اگر ہے اب آپ نے اڈاپٹ کر ہی لیا ہے کہ بھائی ڈیموکریسی ہی چلے گی, تو پھر اس کو تو مان لو نا. یہاں تو یہ ہو کہ جے آئی جو ہے وہ سیدھا سیدھا کہہ کے ہاں الیکشنز کو ہی نہیں مانتے, اور وہ اس کے اگینسٹ ہی جائیں. وہ اس طرف جا رہے ہیں, جائیں نا, یہی تو بات ہے. یہ ایک چیز شروع میں چاہتے ہیں نا, جب یہ بیسیکلی سارا کچھ ہو گیا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کی 130 سیٹس ہیں, ان کی 155 سیٹس ہیں, تب چلے جاتے, شروع سے ہی جاتے کہ ہم ان الیکشنز کو مانتے نہیں ہیں. رائٹ پلینگ دا گیم, پہلے ان کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے, جب چانس نظر آ رہا تھا. پی 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 کے ویسے بڑے اچھے سے کھیل کے گئے ہیں وہ, یہ بات کہ ان کو بھی یہ اندازہ نہیں ہونے دیا کہ ہم آپ کے 30 بندے اٹھا لیں گے. نہیں یہی میں کہہ رہا نا کہ دیکھیں جب یہ سیکنڈ پہ آ گئے تھے نا, تو دو ہی چوائسیز ہونی ساؤنڈ مائنڈ یہی تھا کہ 2 چوائسیز ہونی چاہیے تھی. یہاں تو یہ کہ ان کو ویسے ہی پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اپوزیشن میں ہی آنا ہے, کیونکہ ہماری فرسٹ ہم نہیں ہیں, ہم سیکنڈ ہیں. یا سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو الیکشنز پہ ہی اعتبار نہیں ہے تو آپ مانتے ہی نا, آپ اس کے خلاف سیدھے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم الیکشنز تو بعد کی بات ہے, ہم یہ جو جس میں الیکٹورل ووٹ بنا ہے پورا, جو جن لوگوں نے ووٹ دینا آگے میئر یا اس کے لیے, ہم ان کو ہی نہیں مانتے. تو وہ ایک علیحدہ چیز تھی میرے خیال سے. یہ ہے اس کا, ہر پارٹی کی ایک اپنی وہ آئیڈیالوجی تھی جس کی وجہ سے جو ہوا سو ہوا. دیکھتے ہیں اب یہ اسٹوری ڈیولپ کس طرح ہوتی ہے. میرے خیال سے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہم نے بہت زیادہ بات کر لی ہے, ویسے بہت زیادہ کر لی, اور اس کے اوپر اور بھی شاید کرنی پڑے گا. ہاں اس کو نہیں میں نے وہ دیے, میں اپنا ٹی سی ایم اپڈیٹ چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کی, صرف آپ لوگوں کی سیکریفائس فار پاکستان. صحیح. اسی کے ساتھ اپڈیٹس کے لیے عدیل کچھ بتائیں اسپورٹس کی دنیا سے کچھ خبریں. یار اسپورٹس کو لے کے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل تھا, جو کہ لائک کرکٹ دنیا میں جو ہے بڑا دیکھا جا رہا تھا. اور فائنل ڈے امپورٹنٹ تھا کیونکہ ویرات کوہلی اور ریحانے جو تھے وہ کریز پہ تھے, اور انڈیا کو امید تھی کہ ہم 200+ اسکور چیز کر جائیں گے, جو کہ آفٹر دن ریکوائرمنٹ تھی. لیکن انفارچونیٹلی پہلے سیشن کے اندر ہی, اور یہ بیسیکلی پریڈکٹ یہی کیا جا رہا تھا میکسیمم کی طرف سے کہ آسٹریلیا جیت جائے گا, تو وہی ہوا. اور یہ کنزیکٹیو سیکنڈ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں انڈیا کی ہار ہے, جو کہ بہت سی چیزیں بیسیکلی آئی بلیو جس میں بحث بھی ہوئی ہے کافی زیادہ, یہ لے کے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کدھر ہوا کرے گا, کیونکہ 5 دن ہے. ایشین ٹیم جب انگلینڈ میں کھیلتی ہے اس کے لیے مشکلات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسی طرح میں مختلف ڈبیٹس ہیں جو کہ بیسیکلی چل رہی ہیں, تو وہ ایک کنسٹرکٹیو ہے میرے خیال سے, اچھی بات ہے. آگے شاید ٹیسٹ کو جو کہ بیسیکلی ایک لوزنگ سائڈ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نہیں دیکھتے اب T20 اور اس سائڈ پہ زیادہ ہیں, تو اس کی بہتری کے لیے اگر چیزیں ہو جائیں تو بہتر ہے. اور سیکنڈلی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹ اپڈیٹ ہے ایشیا کپ پہ, اور نیوز یہ ہے کہ ہائبرڈ جو ماڈل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, جس کے مطابق 4 میچز جو ہیں وہ پاکستان ہوں گے اور ریمیننگ جو ہے سری لنکا میں ہوں گے, اور انڈیا کا میچ یہاں نہیں ہوگا. آئی بلیو اس سے ایک چیز اور کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان تو اب جائے گا ہی جائے گا انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے. اور وہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے میچز اب جو انہوں نے اسکیجول بھیجا ہے ICC کو انڈیا نے, اس کے مطابق تو پاکستان کا بھی میچ جو انڈیا کے ساتھ ہے, اور فائنل بھی جو ہے وہ احمد آباد میں, جو جس پہ پاکستان کو شاید کنسرنس ہیں. اور انہوں نے جب ICC کی ٹیم آئی تھی ریسنٹلی پاکستان وزٹ کرنے, ان کو بھی بیسیکلی اس کنسرن کے بارے میں بتایا تھا.
کچھ لوگ اس کو گجرات رائٹس اور اس سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے جو پاکستان ہے وہ ہیزیٹنٹ ہے کہ وہاں پہ نہیں کھیلنا چاہ رہے، اور انڈیا شاید اسی وجہ سے اس کو وہیں پہ کروانا چاہ رہے ہیں. خیر اینی وے وہ تو جیسے ٹائم انفولڈ ہوگا ہم دیکھیں گے چیزوں کو، لیکن اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ دونوں سائڈ سے. اور میرے خیال سے اور اس چیز پہ کافی لوگوں نے بیسیکلی کہا کہ یہ BCCI کی طرف سے ایک چائلڈش ایٹیچیوڈ تھا کہ لائک جب دنیا کی ٹاپ ٹیمز آ گئی ہیں یہاں پہ کھیلنے تو آپ ایٹ لیسٹ پالیٹکس کو تب تو سائڈ پہ رکھ ہی سکتے تھے کہ جب ایک تو یہ کہ ہمارا سیکورٹی کا مسئلہ مختلف اور چیزیں تھیں تب تو آپ کوئی بھی بہانہ بنا سکتے تھے. جب آپ کی آسٹریلیا آ گئی، انگلینڈ آ گئی، نیوزی لینڈ آ گئی، ساری ٹیمز آ گئی ہیں تو آ جانا چاہیے تھا. اور لیکن چلیں نہ بھی آئیں، باہر ہی کھیل لیں تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایشیا کپ ہوگا اور اٹ ول بی این ایکسائٹنگ تھنگ ٹو واچ ان سپتمبر آئی بلیو. صحیح. اسی کے ساتھ ہم اپنی فائنل TCM اپڈیٹس پہ جاتے ہیں. وجہ یہ تھی کہ ہم اس سٹوری کو کور کر چکے ہیں. حسن عسکری جو کورٹ مارشل جن کا کیا گیا تھا، ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار میجر جنرل کے بیٹے تھے. انہوں نے وہ پوری سٹوری انہوں نے لیٹر لکھا تھا جب جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا. خیر انہیں جو سزا ملی تھی وہ 5 سال کی تھی، لیکن 2.5 سال کی سزا کے بعد اب انہیں ریلیز کر دیا گیا. اب ان کی تو خیر 2.5 سال کی قید انہوں نے کاٹی تھی 5 سال میں سے. ایکچوئل وجہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی کہ کس نے کیا، کہ کون سے کورٹ کا آرڈر تھا جس کی وجہ سے ریلیز کیا گیا. کسی ملٹری کورٹ نے ہی پارڈن کر دیا، یہ ڈیٹیلز نہیں آئیں. اگر آتی ہیں تو پھر کسی ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ کے TCM اپڈیٹس میں کر لیں گے. اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا، اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.